بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں اپنی تنظیم سازی کر رہی ہے. اس سلسلے میں ہم آج پہنچے ہیں حلقہ NA-59 میں. وہاں کی تنظیم سازی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ وہاں کچھ غیر معروف شخصیات ہیں، ان کو بڑے عہدے دیے گئے ہیں. اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور یہ بھی گفتگو کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ان حلقوں میں ترقیاتی کیا کیا کام کروا رہی ہے، پاکستان کی ترقی کے بارے میں تحریک انصاف کیا کر رہی ہے. اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان ملک صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیف کوآرڈینیٹر ہیں NA-59 سے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم جناب. اچھا ملک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹوہار ٹاؤن کی جو تنظیم سازی ہوئی ہے جی، اس میں بہت سارے غیر معروف افراد کو تنظیمی عہدے دیے گئے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ غلام سرور خان صاحب کی مشاورت کے بغیر تنظیم سازی کی گئی ہے. آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، آپ کا جو چشتی صاحب سوال ہے NA-59 کی تنظیم سازی، تو NA-59 میں بیسیکلی 3 صوبائی حلقے آتے ہیں، جس میں PP-10 ہے، PP-12 ہے اور PP-13 ہے. تو جو متنازع آپ کہیں نا تنظیم سازی جو ہوئی ہے، وہ سب سے زیادہ متنازع جو ہے وہ PP-10 میں ہے، کیونکہ PP-10 میں موسٹلی حلقہ آتا ہے، جو موسٹلی ایریا آتا ہے وہ غلام سرور خان کا NA-59 کے انڈر آتا ہے، کیونکہ 10 یونین کاؤنسلز ان کی چونترا سے ہیں اور تقریباً 4.5 یونین کاؤنسلز ادھر سے آتی ہیں روات کے سرکل سے. یہ 14.5 بن گئی. 4.5 پھر آگے NA-57 کے صداقت عباسی صاحب MNA ان کی آتی ہیں، تو ٹوٹل جو ہے مطلب 14.5 اور 4.5 تقریباً یہ 19 کے قریب آپ کی بن گئی. اب جس کے حلقے کی 14.5 یونین کاؤنسلز ہیں غلام سرور خان صاحب کی، آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ ان سے مشاورت بالکل بھی نہیں کی گئی. وہ اس لیے کہ غلام سرور خان صاحب کا حق بنتا تھا کہ یہاں پہ وہ تنظیم سازی کریں، بیکاز جتنا ان کا حلقہ ہے، جس طریقے سے وہ جیتے ہیں، جس طریقے سے ایک ایک ایریے کے لوگوں کا ان کو پتا ہے، وہ عوامی لیڈر ہیں. بالکل. ہر سیٹرڈے وہ آ کے مرکزی آفس جو یہاں پہ صدر میں بنایا ہوا ہے بیٹھتے ہیں اور تمام حلقے کے لوگ یہاں پہ NA-59 کے آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی گائے بگائے کسی کے گاؤں میں، کسی کے گھر میں کوئی خوشی غمی کچھ بھی ہو، he is in touch with his people. So he exactly knows کہ who is what. لوگوں کے کردار کے بارے میں بھی پتا ہے، لوگوں کی ایفیشنسی کے بارے میں بھی پتا ہے. اور ایک اتنے بڑے لیڈر سے اگر آپ نہیں کنسلٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی. اس کا اب دوسرا جو آپ نے کہا غیر معروف تو چلیں جی پھر بھی ایک حد تک افورڈیبل ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بری شہرت کے حامل بھی کچھ لوگ بیچ میں آئے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ بانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی شہرت جو ہے وہ مشکوک ہے. FIRs بھی درج ہیں ان کے خلاف. اب ایک موقع پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جی FIRs ہیں، یہ ہے وہ ہے. کہنے والوں نے کہا جی کہ وہ کنوکٹڈ تو نہیں ہے نا. FIRs تھیں 11 FIRs اگر ایک بندے کے خلاف ہو، اس کو پریزیڈنٹ میں چھوٹی سی بات پوری ہونے دیں، اور وہ کنوکٹڈ نہیں ہے. او بھائی، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، کیوں برا کہتے ہیں؟ زرداری کنوکٹڈ ہے، کیوں برا کہتے ہیں؟ ملزم اور مجرم میں فرق تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، تو وہ تو تھوڑا سا ہی. دیکھیں، بات یہ ہے، آپ کے خلاف کیوں نہیں FIR درج، میرے خلاف کیوں نہیں درج ہوتی؟ گزارش یہ ہے کہ واقعی ہی یہ ایک تنظیم سازی متنازع ہوئی ہے. میں کھل کے بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں. کہتے ہیں نا، ہم تو کہیں خدا لگتی، چاہے کسی کے کلیجے میں لگے، بات سیدھی کرنی چاہیے. یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا بڑا سخت نقصانات بے بہا ہیں. دیکھیں، PTI ہے نا، NA-57 ہو، 59 ہو، سارے جیت کے آئے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے. سرور خان صاحب نے چودھری نثار جیسے فرعون کو ود ڈیو اپالوجی یہاں سے رگیدہ ہے، نکالا ہے، ہمیشہ کے لیے نکال دیا. صداقت عباسی نے شاید خاقان عباسی کو نکالا، جس کے بارے میں ایک نظم کے 2 شعر بھی ویسے لائٹر سائڈ پہ سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ لوگوں کا خون قوم کے ارمان پی گیا، نواز شریف، لوگوں کا خون قوم کے ارمان پی گیا، ایک حکمران سینکڑوں انسان پی گیا. اور میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں نے اقتدار کی ٹوٹی سے پی شراب.
لوگوں نے اقتدار کی ٹوٹی سے پی شراب، پیندے میں جو بچی تھی وہ خاقان پی گیا. تو اس طرح کا بندہ بولا اس وقت کا سٹنگ وزیر اعظم، اس کو صداقت عباسی صاحب نے پچھاڑا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہے تو سارا پی ٹی آئی کا ایریا، اور اس میں اگر آپ غیر معروف اور بری شہرت کے حامل لوگوں کو لے آتے ہیں تو بہت شکست و ریخت کا شکار ہوگی پارٹی. اور میں نے اس دن کہا، میں نے پوسٹرز بھی لگے، میں نے کہا جی اس کا نقصان بہت بھاری نقصان ہوگا پارٹی کو. اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 1 مہینہ نہیں گزرا تو پارٹی کے 2 دھڑے فیس بک پہ آپس میں لڑنا شروع ہوئے انہی چیزوں کے اوپر، اور پھر الٹیمیٹلی فائرنگ ہوئی. ایک طرف کے 3 بندے زخمی ہوئے اور ادھر سے ایک ریٹائرڈ صوبیدار صاحب فوت ہو گئے. پی ٹی آئی والوں نہیں مارا، اور پرچے کراس پرچے. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عمران خان کا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے. وہ جو پریڈکشن تھی ہماری وہ سچ ثابت ہوئی ہے کہ اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا. اس وقت لوگوں نے کہا بیڑے صاحب آپ نے بڑی بات کر دی کہ بڑا بھاری نقصان ہوگا. میں نے کہا میں تجزیہ کار بھی ہوں، آئی ایم اینالسٹ ایز ویل. میں دور کی دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے 1-2 گروپ بنا دیے ود ان دا پارٹی، اس کا بہت نقصان ہے. اور میں کہوں گا آپ کے توسط سے یہ جائے اوپر تک جائے، عمران خان صاحب اور سیف اللہ نیازی صاحب اور ایون صداقت عباسی صاحب، ان کو اس کو دیکھنا چاہیے، گہرائی سے دیکھنا چاہیے. ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گزرا، ابھی تو 1 خون ہوا ہے. اللہ نہ کرے عمران ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی. تنظیم سازی کرنے والے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ان کو یہ باتیں ساری سمجھ میں نہیں ہیں؟ معذرت کے ساتھ کہ واقعی ہی اس کا ادراک ان کو نہیں ہوا، یا ان سے غلطی ہو گئی، یا غلط فیڈنگ ہوئی، یا پھر میں کہوں گا، میں اس کو انٹینشنل نہیں کہہ سکتا، ان انٹینشنلی بھی تو انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا. لیکن دیکھیں بات سنیں، تنظیم سازی ایک انتہائی مقدس فریضہ ہے. اس میں کوئی میں کہوں نا کہ فلانا میرا بڑا لاڈلا جی اس کو بنا دو، نہیں. یہ ایسا ہے جو میرٹ پہ ہوگا بندہ اسے کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک ایسا ہی ہے نا کہ جیسے ایک غیر لائسنس شدہ جہاز کا پائلٹ اڑائے گا تو اس نے تو گرانا ہے. ایک جاہل، ان پڑھ اور بری شہرت کا حامل بندہ آپ پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ بنا دیں تحصیل کا، اس نے پارٹی کو ڈبونا ہے. وہ 4 بندوں کے سامنے بات نہ کر سکے اور اس کو کہیں جی آپ پریزیڈنٹ ہیں، اس کے اوپر لبیک کون کہے گا؟ خان صاحب تو جو بہت زیادہ وہ دیکھتے ہیں کیونکہ بندہ اہل ہے تو اس کو وہ ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ تنظیم سازی میں تو اس طرح نہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت بڑے محاذوں پہ جنگ کر رہے ہیں، بہت بزی ہیں، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. ٹھیک ہے نا، انڈیا بھی آپ کے اوپر یاد ہے منہ کی کھانی پڑی اس کو، ابھی لندن والی جو ہوا، اور ڈپلومیٹک محاذ پہ انڈیا کو آپ نے چاروں شانے چت کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ اور آپ اکنامی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان ٹاؤٹوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، آپ اس مافیا کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے تو ذمہ داری دی ہوئی ہے نا جی تنظیم سازی کی سیف اللہ نیازی صاحب کو، اور پھر شمالی پنجاب کی جو ہیں صداقت عباسی صاحب کو. میرے ان بھائیوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا اور اب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں تنظیم سازیاں اور بھی ہوئی ہیں، جہاں ہوئی ہیں. میٹروپولیٹین میں رولا پڑ گیا تھا، وہاں پہ بھی جھگڑے شروع ہو گئے تھے. اور مری کہوٹا ود ڈیو اپالوجی میں اس پہ بات نہیں کرتا چونکہ میرا ایریا یہ ہے اور میں آئی ایم سن آف دا سوائل. میں کہتا ہوں جی کہ یہ تنظیم سازی بالکل غلط ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس کا ریویو کرنا چاہیے، ورنہ اس کا مزید نقصانات پارٹی کو ہوں گے. اچھا سر، اب نیشنل لیول پہ تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے قرض بہت لیے ہیں، ترقیاتی کام کچھ بھی نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں جو قرض کی بات کرتے ہیں نا، پیچھے تاریخ میں چلے جائیں تو بدقسمتی سے اس ملک میں قرض آتے رہے. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، پی ایم ایل این کو نظر آ گیا تھا کہ یہ ان کی غالباً آخری باری ہے. انہوں نے کیا کیا، لوگ اس دن ایک دوست میرے سے سوال کر رہے تھے کہ جی ڈالر جو ہے آپ کے دور میں اتنا اوپر چلا گیا، یہ میں ایک ٹاک شو میں ہی تھا. نہیں، اسحاق ڈار کیوں بگوڑا ہے؟ ان کا فائنانس منسٹر تھا نا جی، آپ اس کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. نواز شریف بار پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے ادھر بیٹھا ہوا ہے. آج میں سن رہا تھا شہباز شریف بھی کہ جی وہ بھی بڑی شدید طبیعت خراب ہو گئی ہے. خراب ہو جاتی ہے جب آپ کا سامنے نظر آتا ہے نوشتہ دیوار کے آپ نے ابھی پھٹے پہ چڑھنا ہے، اب آپ نے سزا پانی ہے. ہوتا کیا ہے جی، دیکھیں ڈالر کو انہوں نے جعلی طریقے سے بریک لگائی ہوئی تھی، جعلی طریقے سے. اچھا، اس سے نقصان ملک کی اکانومی کو ہو رہا تھا. الیکشن پہ بے بہا پیسہ انہوں نے لٹایا. یہ تو بریانی اور ایسے تو مشہور نہیں ہے نا جی، دیگیں شیگیں اور سارا. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جب گورنمنٹ میں آئی
تو $9.5 بلین آپ کے پاس فارن ایسٹس تھے. اب فارن ایکسچینج ریزرو اگر آپ کا کسی ملک کا بھی $10 بلین سے کم ہو تو کنٹری ڈیفالٹ کر جاتا ہے, ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے. یہ چیلنج تھا عمران کے پاس کہ آپ $9.5 بلین لیس تھے. خدا نہ خواستہ کنٹری ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا. آتے ساتھ آپ نے وار فوٹنگ کے اوپر دوست ممالک سے رابطہ کیا, IMF سے بھی کیا, دائیں بائیں سے ہر جگہ سے کر کے آپ نے اس اکانومی کو سدھارنا شروع کیا. اب آپ کہتے ہیں نا قرض, تو قرض تو پہلے بھی وہ کہتے ہیں نا قرض کی پیتے تھے میں اور ہم سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی اپنی فاقہ مستی ایک دن, وہ پیتے رہے, وہ مطلب وہ تو دبا کے پیتے رہے. آپ نے سروائیول کے لیے قرض لیے. آج ان کے کچھ, میں سوری ٹو سے میں وہ لینگویج نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن کچھ ناعاقبت اندیش کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران نے کہا تھا کہ جو ہم قرض لیں گے تو اسے بہتر خودکشی کر لیں. ٹھیک ہے نا, ایسے بکواسات بھی لوگ کرتے ہیں. وہ دیکھو اللہ کے بندو آپ دے کے کیا گئے ہو. کہتے ہیں جی ان کو پہلے نہیں پتا تھا. او بھائی جب تک آپ سمندر میں نہیں اترتے, دریا میں نہیں اترتے, آپ کو گہرائی کا نہیں پتا ہوتا. لیکن آپ جب اقتدار میں آئے تو آپ کو اس سے پہلے تو خزانے پہ آپ ان کو بلک لگنے دیتے. خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس بہت ایکسپرٹ ٹیم ہے. اچھا ایکسپرٹ ٹیم دیکھیں, ایکسپرٹ ٹیم ہے اینڈ دے آر ڈیلیورنگ. اس میں میں آپ کو ایک بات بڑا واضح کہوں, 2 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں, میں اس کا گن کے آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قرض لیا, او بھائی قرض لیا بھی, لیکن پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی قسط قرض کی واپس بھی کی اس گورنمنٹ نے کی. تاریخ شاید ہے, دیکھ لیں, سب سے زیادہ آپ نے قسطیں واپس بھی کی. اور آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیں, آج اراؤنڈ $17 بلین فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. کدھر سے آئے؟ آپ نے سدھارا دیا, ان ایکسپرٹ لوگوں نے بھی سنبھالا, خان نے خود بھی, عمران خان ہمارے کپتان نے خود بھی اس کو مانیٹر کیا, تو آج 17 بلین پہ آپ لے آئے. مشرف کے دور کے برابر لے آئے آپ. یہ دیکھیں, تو یہ کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ حالات ابتر ہیں. اب ابتری کی طرف آپ آئیں, مطلب لوگ اس پہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں. میں اس پہ بھی ذرا آپ سے بات کرتا ہوں. میں گروسری کا نا, مجھے پرچیز کا خود شوق ہے. ویسے ہی میں نکلتا ہوں سنڈے کو جا کے, اچھا سبزی خریدی, یہ خریدا, وہ خریدا, خود سے گوشت لیا. نواز شریف کے دور میں بھی سبزیوں کی ایوریج قیمت جو ہے نا, جو میں بیسک اس کی بات کر رہا ہوں, مطلب جو روٹین کی, تو وہ یہی 60-80-90 روپیہ کلو تھی. آج بھی 60 to 80 ہی ہے. ایک واویلا ہے نا, ایک سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل رہی ہے, خواہ مخواہ سے جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اچھا اب آپ آ جائیں اس کے اوپر, جو آپ کے باقی اسینشل کموڈیٹیز, کم و بیش وہ ٹھیک ہے. آج میں آپ آج کا سوال کریں گے, آپ میڈیسن بہت مہنگی. اچھا میڈیسن میں دیکھیں, انٹرنیشنلی میڈیسنز کا اوپر گراف گیا ہے, مطلب میڈیسنز کا اوورال گیا ہے. کرسپونڈنگ ایفیکٹ, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس آپ پہ آتے ہیں. اچھا دوسرا یہ دیکھیں نا کہ دنیا معیشت کا جنازہ تو ساری دنیا کا نکلا ہے بیکاز آف کرونا. کرونا نے آپ کا بیڑا غرق کیا نا جی. اور مجھے کل کوئی بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی باقی ملک, امریکہ میں تو اتنا پیکج دیا جا رہا ہے. بھائی امریکہ کی اکانومی دیکھو, اپنے ساتھ دیکھو. اچھا دیکھیں ایک چیز اور, آپ ڈیتھ ٹرول دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کنٹرول نہیں, میں سمجھتا ہوں بیسٹ آف دی بیسٹ کنٹرول عمران خان نے کیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کانسیپٹ دیا وہ عمران نے دیا, دنیا ہنستی تھی. ٹھیک ہے, آج دنیا ساری, اٹلی ہے, جرمنی ہے, برازیل ہے, ایون آپ کے امریکہ, سمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ عمران خان نے دیا. آج وہ سارے کے سارے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے, اور آج دیکھیں نا آپ کل کی ڈیتھس دیکھیں, مطلب اب اللہ کے فضل سے 40 سے 50. تو اکانومی جو ہے نا شیٹر ہوئی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, وہ بیکاز آف دس کرونا. اور وہ ساری دنیا کی اور ہماری بھی ہوئی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں جی کہ وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر عمر ساری پڑی ہے ابھی, 2 سال میں آپ 5 سال کا ہم سے حساب مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ چشتی صاحب یہ اوپر جائے گا گراف, یہی لیڈر اس ملک کو کرائسس سے نکالے گا. یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا, تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا سب سے پہلا اور بڑا وعدہ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں یہ 2 سیگمنٹس میں ہے تو میں پہلے 1 کروڑ نوکریوں کا آپ کو بتا دوں. اچھا اس میں بھی نا کچھ لوگ اسمبلی میں بھی اکراس دا فلور اپوزیشن کا کام یا اپوزیشن ہے انہوں نے بولنا ہے تو وہ بھی کریٹیسائز کرتے ہیں. دیکھیں جاب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ بڑا پن ہے میرے کپتان کا, وہ گن نہیں رہا. گننے والا بندہ نا سر لوکل لینگویج کہتے ہیں شودا لگتا ہے. گنتی تو یہ آئی ہے ذرا دیکھیں 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ بے روزگار ہوا ہے. میں کل ایک جگہ کمپیریزن دیکھ رہا تھا, میں آپ کو وہ بھی دیتا ہوں. ایک جگہ کمپیریزن دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کی بھی چل رہی تھی لیڈ اور اس کی بھی چل رہی تھی. نواز شریف کہہ رہا تھا او جی میں بھاولپور آیا ہوں اتنے ارب قربان قربان ایسے کر کے. پھر ایک جگہ مولانا فضل الرحمان آپ کے لیے قربان اتنے پیسے پھینک دیے آپ کے لیے. بھیک دے رہا ہے یار, تو اپنی جیب سے دے رہا ہے اور ملک کا پبلک منی آپ دے رہے ہو. خدا کی قسم عمران خان کی ساتھ لگی, کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے یہ اتنے کروڑ کا یہ منصوبہ. جامع بادشاہ ڈیم کے افتتاح پہ گئے, وہاں پہ یہی کہا کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اور یہ چھوٹی سی کاوش ہے آپ کے لیے, یہاں پہ 16,000 نوکریاں یہاں پہ ملیں گی اس ڈیامر بادشاہ میں. اچھا دوسری چیز, یہ جتنی اس گورنمنٹ کے دور میں جابز آ رہی ہیں, پچھلے دنوں ہزاروں جابز سول ایویشن اتھارٹی میں لوگوں کو ملی, وہ کس نے دی؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں. ایم ای ایس منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے آتا ہے, ہزاروں لوگوں کو جاب ملا اسی گورنمنٹ کے دور میں. اچھا مختلف منسٹریوں میں, این ایچ اے میں, ٹھیک ہے, مختلف منسٹریز میں میں نے اس دن کسی فورم پہ کہا, میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ جابز تو بے تحاشا ہو رہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہی ہیں, آپ اس کو صرف ایک سمرائز کر لیں کسی ایک منسٹری کی کسی کوارڈینیٹر کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے پچھلے 6 مہینے میں سال میں کتنی, آپ یقین کریں آپ جمع کریں گے نا تو میں 1 کروڑ نہیں کہتا لیکن لاکھوں میں ضرور ہوں گی. اور ابھی تو 2 سال ہوئے نا, ابھی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ یہ لنکڈ ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ میں آپ کو بتا دوں اس وقت نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اسٹیبلشڈ ہے, جنرل انور علی حیدر اس کے چیئرمین ہیں, اور کل ہی میری ایک میٹنگ ان سے ہوئی اور ان کے ڈپٹی چیئرمین میجر جنرل عامر اسلم ہیں, اور انہوں نے کہا جی خان صاحب اتنے سیریس ہیں اس کے اوپر کہ وہ ہر آلٹرنیٹو ڈیز پہ ایک دن وہ میٹنگ چیئر کرتے ہیں, ایک دن میں کرتا ہوں, چیئرمین اتھارٹی کہتے ہیں. اور اسی چیز کے اوپر اس وقت جناب انگوری روڈ پہ جو بحریہ ٹاؤن کے تعاون سے میں اس کا پروجیکٹ ہیڈ بھی ہوں. 18,000 گھروں کا بنیاد اللہ کے فضل سے. اصل میں ڈیزائن پروسیس ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لمبا, G+8 آپ نے کرنا ہے, G+9 کرنا ہے, وہ فائنل ہو چکا ہے انشاءاللہ عید سے پہلے یا عید سے فوراً بعد. وہاں سے آغاز, جب ایک کام شروع ہو جاتا ہے نا, 1.5 میں گرے اسٹرکچر اور سال میں پھر فنیشنگ. اور اس کے علاوہ ٹیکسلا کے ایریا میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور سیکٹر B17 ہے, اس کے اندر جہاں جہاں ان کو جگہ مل رہی ہے. ابھی واگزار کرائی ہے گورنمنٹ نے زمین چکری روڈ پہ, بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی نے قبضہ کیا ہوا تھا, اور وہاں سے 1175 کینال وہاں پہ بھی بن رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ میں صرف پنڈی اسلام آباد کا بتا رہا ہوں, اپنے NA59 ایریا کا بتا رہا ہوں. ابھی واسا کے پاس کوئی 6,500 کینال زمین ہے گورکھپور روڈ کے اوپر, اڈیالہ جیل سے آگے کہ قبضے میں ہے. یہ کسی زمان میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے انہوں نے لی تھی کہ لئی نالا کا ادھر شفٹ کریں گے, وہ بھی وہاں پہ بھی چل رہی ہے آپس میں بات چیت کے. وہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی 6,500 کینال میں سے اگر 2,000 آپ نکال دیں انفراسٹرکچر, 4,000 کینال ہیوج ہے. ادھر بھی آپ کے انشاءاللہ تعالی مطلب لاکھ 1.25 لاکھ کور ہو جائیں گے. اچھا اس کے علاوہ اوکاڑا, اس کے علاوہ کراچی. میں بیٹھا ہوا تھا کل, منسٹر ایویشن کی میٹنگ تھی ان کے ساتھ, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین. انہوں نے کہا جی ہم نے سول ایویشن اتھارٹی کو ریکویسٹ کی ہے, کراچی ملیر میں آپ کے پاس بے تحاشا زمین ہے, آپ کی ادھر پنڈی میں بھی کچھ ہے, لاہور میں بھی ہے. انہوں نے کہا جی جو بھی ہے ہم نے آپ کو لکھ کے دے دیا, اویلیبل ہے. گورنمنٹ کا کام ہے نا جی, ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہ جو 50 لاکھ گھروں کا خواب ہے نا, مجھے یقین واثق ہے, یقین محکم ہے کہ یہ ضرور. اور جب یہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے نا, اس میں بے تحاشا لوگوں کو جاب ملے گا, بالکل اس میں ایڈجسٹ ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا سر, تنظیم سازی درست نہیں ہوئی آپ کے کہنے کے یعنی ایک خاص حلقے میں, باقی کا مجھے نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پروسیس میں ہے
1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. جی مطلب ترقیاتی کام بھی ابھی ہو چکی پائپ ہیں لائن کافی. وہ سمرائز کر رہے ہیں, صحیح, کافی حد تک ہوئی ہیں. میں کروڑ نہیں کہتا لیکن کافی حد تک ہوئی ہوں گی. مطلب ہم سمت پہ چل ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام چل پڑا ہوا ہے اور آپ کو عنقریب انشاءاللہ وزٹ کراؤں گا. آپ آئیے گا, آپ وہاں پہ کوریج کریں اس کا. میں جہاں کا پروجیکٹ ہیڈ ہوں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو زمین سے نکلتے ہوئے گھر دکھائی دیں گے اور بہت کوالٹی کے گھر. یہ دیکھیں عمران کا, اس پہ ایک چیز بتا دوں, جس گھر پہ 35-36 لاکھ, جس مطلب 700 اسکوائر فٹ تھوڑا ایریا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ کا خرچہ آ رہا ہے, وہ 18-20-22 لاکھ میں لوگوں کو دے رہا ہے اور قسطوں میں سافٹ انسٹالمنٹس, اور صرف ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ عمران کا خواب تھا اور میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے عمران خان کے اوپر کہ یہ بہت بڑا لوگوں کے لیے فیور ہوگا. تھوڑا سا یہ لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں. نہیں سر, اللہ کرے کہ یہ خواب پورا ہو. ہر پاکستانی کا یہ خواب ہے کہ جو بے گھر ہے اس کو گھر ملے. بالکل. یہ اچھا, میں نے آپ کو بات یہ کرنی تھی آپ سے کہ ان حالات میں اپوزیشن نے بھی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا تنگ کیا ہوا ہے, ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور تنظیم سازی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہو رہی. ان حالات میں اگر پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن اناؤنس کرتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اوور کانفیڈنس کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں, اوور کانفیڈنٹ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہ پارٹی عمران خان کی ون مین پارٹی ہے. کبھی کبھی لوگ بکواسات کرتے تھے -1 -2, آپ کر کے دیکھ لیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ٹائیگرز پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے سپورٹر, اٹ از عمران خان ہو از لیڈنگ دا پارٹی. اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تو خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے, نمبر 1. دوسری بات, پارٹی میں اتحاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہیں نا عمران خان از اے کرزما. آج الیکشن اناؤنس کر دیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران کی وجہ سے وہ جو 19-20 کا فرق تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ بہتری آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہاں جی تنظیم سازی, یس تنظیم سازی بہتر نہیں ہوئی, مانتا ہوں ایک حلقے میں, لیکن اس کے متبادل بھی تو ہیں نا. ایم این اے تو غلام صدر خان ہیں, فیڈرل منسٹر بھی ہیں, ان کے اپنے فوکل پرسنز ہیں, وہ ان کے ذریعے پارٹی کو منظم رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, وہ اختلافات بھی میرے خیال میں دور ہو جائیں گے, کسی سٹیج پہ ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے, آخری بات اس میں کہوں گا کہ اس کا نقصان بلدیات میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ نا, دیکھیں کنٹری لیول پہ براڈ ویژن, دیامر بادشاہ ڈیم, ایوب خان کے بعد آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس ملک میں ڈیم تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا ہے دیامر بادشاہ. نہیں, میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں اس کا پروپوزل آیا اور اس نے 2000 اس سے پہلے مشرف کے دور میں آیا, بریک لگ گئی, فنڈنگ کا فقدان تھا, لون نہیں ملا, ورلڈ بینک, اے ڈی بی, ایون امریکہ ریفیوزڈ, شیلف ہو گیا. پھر نواز شریف کے دور میں آیا, اس نے 2037 تک ریٹن ہے, ریکارڈ میں نوشتہ دیوار ہے, اس نے کہا 2037 تک شیلف کر دو. آج پٹواری جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں جی یہ نواز شریف کا ویژن تھا. ویژن اس کا نہیں تھا, تھاٹ جو تھا وہ پرویز مشرف کا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عملی جامہ جو ایکچول دیکھیں, جو عملی جامہ میں کہوں جی میرے ذہن میں بڑے منصوبے ہیں, میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں, پاکستان کو پیرس بنا دوں, جو بنائے گا نا آن گراؤنڈ, کریڈٹ گوز ٹو ہم. تو یہ عمران خان ہی کا ہے. اور جب یہ 10-10 روپے چندے کی بات لوگ مذاق اڑاتے تھے نا, جسٹس ثاقب نثار اور پھر عمران نے شروع کیا, آج آن گراؤنڈ الحمدللہ اس کا افتتاح ہو گیا ہے. اور یہ آپ, اور دیکھیں ہم نے تو اپنی عمر گزار دی, آپ ینگ ہیں اور بچے ہیں, اس قوم کے مستقبل کے لیے واٹر. اچھا, وہ ڈیم فنڈ کے پیسے ادھر لگیں گے جی, تو دیامر بادشاہ کے لیے ڈیم کے لیے بھی فنڈنگ, مطلب وہ تو میمن ڈیم تھا نا جس کے لیے پیسے جمع کیے گئے تھے. نہیں, میمن جو ہے نہیں, اس دیامر بادشاہ کے لیے بھی فنڈنگ جنریٹ کی گئی تھی, لیکن وہ اتنی نہیں ہوگی, مجھے ایگزیکٹ اس کے فگرز نہیں پتا, بٹ دیٹ مائٹ بی اے پینٹ. صحیح, باقی تو گورنمنٹ مینیج کرے گی نا. اچھا دیکھیں, اس میں ایک چیز اور ہے, ایک تو یہ ڈیمز ہو گئے, اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کام جو عمران خان کر رہا ہے, دا وے کرپشن, اس کا پہلا نعرہ تو کرپشن ایلیمینیشن تھا نا جی. کرپشن کے جو بڑے بڑے سورما تھے, بڑے بڑے سومنات تھے, ان کو پاش کیا. سر یہ بات یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن. ایک منٹ ذرا, بات ہے بلدیاتی الیکشن کی. بلدیات میں دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ میری گلی پکی ہوئی ہے, اچھا ہاں میں بتاتا ہوں, یہ میرا ہوا ہے. بلدیات میں یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, اس کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس چیز پہ بھی, اس کو بھی صرف نظر نہیں کیا عمران خان صاحب نے. میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں. NA59 یہ بتائیں, ہر یونین کاؤنسل کو 74 لاکھ پہلے ملا,
अच्छा 50 लाख बिजली के लिए मिला, 74 लाख सड़कों गलियों नालियों के लिए मिला। ठीक हो गया। अब मजीद 74 लाख और आ रहा है। ये तो यूनियन काउंसिल लेवल पे, कि कॉमन मैन, अफसोस ये है कि हम गलियों और नालियों की सियासत से निकल नहीं सकते। लेकिन सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है कि गांव का बंदा तो यही देखता है कि जी नाली गली सड़क ये वो। अच्छा, उसके ऊपर भी फंडिंग आ रही है। थोड़ी सी इकोनॉमी हमारी बुरी थी, हालात बुरे थे, लेकिन उसके बावजूद दिए जा रहे हैं। अब बड़े काम मैं आपको बता देता हूँ, इस एरिया की बात कर लूँ, यहाँ से इंशाल्लाह फिर पीटीआई सीटें निकालेगी सारी। पिंडी से जैसे व्हाइट वॉश किया था उनको, ये व्हाइट वॉश उसी तरह ही करेंगे। सुई गैस, बेसिक एसेंशियल कमोडिटी, माएँ बहनें लकड़ियां जला के आज भी आंखें अंधी हो रही हैं धुएं से। 25 गांव में गुलाम सरवर खान साहब सुई गैस दे रहे हैं, फंडिंग करा ली हुई है, इफ्तिताह अभी कराने लगे इंशाल्लाह। 25 गांव जिसमें चकबेली के और रवात के गांव शामिल हैं, चौंतरा। आप फिर देखें जोड़ियां हॉस्पिटल कितना है, गालबन 200 बेडेड हॉस्पिटल। फंडिंग आ गई, काम शुरू है, PC1 अप्रूव्ड। जोड़ियां जो कि चौंतरा और चकबेली का जंक्शन है, वहां पे ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। फिर सुई गैस का प्रेशर का मसला था इस पूरे एरिया में। सुई गैस की पाइपलाइन रवात टी चौक से लेके यहां तक जा रही है आगे, ये ख्वाजा कारपोरेशन चौक तक अड्यारा, और 8 इंच डाया, और इस पे 60% 70% काम हो चुका है। उन लोगों को सहूलत मिलेगी। फिर आपने होमवर्क कर लिया हुआ है? जी हो चुका है, होमवर्क पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट इसमें और एक दो अचीवमेंट्स और भी बता दूं कि लई नाला एक्सप्रेस वे, इस पे काम तकरीबन अभी पूरी इमरान खान साहब की नजर एक एक चीज पे। इस पे अभी आप देखें कि बारिशें अनप्रेसिडेंटेड रेंज का खदशा था। उन्होंने तमाम बड़े इदारों को भी और जो सिविल इदारे भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करके, और वहां पे इस वक्त उसकी ना सिर्फ डीसिल्टिंग भल सफाई हो रही है, बल्कि शेख रशीद एक्सप्रेस वे, अब वो शायद शेख रशीद के नाम से नहीं होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस वे बन रही है। लई नाला का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। अच्छा, पपीन डैम बन रहा है, उसके लिए अच्छा चौहान डैम बन रहा है। पिंडी और इस पानी की जो कमी का, तो इमरान खान और ये लोग, इनके साथ जो सरवर खान साहब जैसी कदावर शख्सियात हैं, इंशाल्लाह बल्दियात में कुछ नहीं होगा। आप नोट रखिएगा, जीतने के बाद इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने ब्रिगेडियर साहब की बातें सुनी, बहुत अच्छी ये बता रहे हैं कि काविश है इमरान खान की इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने की। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि परवरदिगार हमारे मुल्क को तरक्की दे, हर बेघर को घर मिले। आमीन। आप हमें अपनी राय इस प्रोग्राम में ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।